آب حیات ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی بقا یا دوا کے ہے۔ آب حیات ایک حقیقت ہے یا کہانی، آج ہم اس سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے بے شمار قصے، کہانیوں اور افسانوں میں آب حیات کا ذکر سنا ہے۔ اس موضوع پر کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ آب حیات حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے تھے۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں جہاں بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاسیں اگ آتی تھیں، اس لیے ان کو خضر علیہ السلام کہا جانے لگا۔ آب حیات ایک حقیقت ہے یا کہانی، ویڈیو کے آخر تک ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ مفسرین اور محدثین مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ صحیح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پیا تھا، اور کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ کتاب تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن کی سورہ القاف کے آیت 61 تا 66 میں ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ ایک بندہ تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب العالمین، میں اس بندے تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، اور یہ بھی حکم ہوا کہ ساتھ میں ایک مچھلی نمک آلود رکھ لیں، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے تب وہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ غرض وہ جب بحر روم اور فارس جہاں ملتے ہیں وہاں ایک چٹان کے پاس آپ آرام کرنے کے غرض سے کچھ دیر ٹھہر گئے۔ آپ کے ساتھی یوشع بن نون کے پاس وہ مچھلی تھی۔ پانی کے چند چھینٹے جیسے ہی مچھلی پر پڑی، وہ زندہ ہو کر پانی میں تیرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو انہوں نے یوشع سے کہا، وہ مچھلی کہاں ہے؟ تب یوشع نے فرمایا، جہاں ہم کچھ دیر ٹھہرے تھے مچھلی وہیں عجیب انداز میں زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی، اور آپ کو بتانا شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس چلو، مجھے اسی جگہ کی تلاش تھی۔ جب واپس آئے تو وہاں ایک بندہ خدا بیٹھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ آگے نکل گئے۔ یہاں قابل غور یہ ہے کہ اس نہر کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ اس پانی سے نمک آلود مچھلی زندہ ہو گئی، تو خضر علیہ السلام جو وہاں بیٹھے تھے، کیا وہ اس پانی سے فیضیاب نہیں ہوئے ہوں گے؟ اسی لیے کئی لوگ اس نہر کو ہی آب حیات مانتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو الیاس علیہ السلام نے اس نہر کا پانی نہیں پیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک، میری عمر آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں، مجھے قیامت تک کی مہلت دیں تاکہ میں جی بھر کر آپ کی عبادت کر سکوں۔ تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ آب حیات کا واقعہ حضرت ذوالقرنین سے بھی وابستہ ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور خضر علیہ السلام ان کے وزیر بھی تھے۔ مختلف تواریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ شام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات کا پانی پیے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے چشمے کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ساتھ میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس سفر میں وہ وہاں پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ سورج کسی کالے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ غرض وہاں خضر علیہ السلام کو وہ پانی نصیب ہوئی، اور ذوالقرنین اس سے محروم رہ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو لے کر علماء کا ایک اور ذکر ہے۔ مثال کے طور پر مشہور اسلامک اسکالر اور ریسرچر ابن حجر عسقلانی نے ایک ریسرچ پیپر الظاہر الناصر فی حال الخضر کے نام سے لکھا ہے۔ اس میں وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ آج بھی خضر علیہ السلام زندہ ہے، جبکہ محمد بن اسرار جو کہ 8ویں صدی اسلامک ریسرچر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا، اللہ کا وعدہ سچ ہونے والا ہے اور طوفان نوح آنے والا ہے۔ میری موت کے بعد میرے جسم کو لے جا کر ایک غار میں رکھ دینا،
اور مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کر دینا۔ اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی وہ پوری ہوئی، اور یہ بھی دعا کی تھی کہ قیامت تک اس شخص کی عمر لمبی کر دینا جو میری تدفین کرے گا۔ جب طوفان نوح ختم ہوا اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی نسل سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ یوں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا وعدہ پورا کیا اور خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک لمبی کر دی، نہ کہ چشم حیات کا پانی پینے کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ آگے آنے والے نبیوں سے ملاقات کرتے رہے، جیسے حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا دور 100 سال کے بیچ کا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا دور 600 سال بعد آتا ہے۔ اس دور میں بھی خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو کیا وہ کوئی فرشتہ تھے یا ولی پیغمبر؟ عقل یہی کام کرتی ہے کہ وہ ایک پیغمبر تھے، کیونکہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر ہی علم سکھا سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ہوں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا کر قیامت تک مہلت دی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کی دعا قبول کی ہے۔ اس لیے آب حیات جیسی پانی کا ذکر من گڑھت ہے، اور یہ کہانیوں میں ملتا ہے۔ ایسی کوئی آب حیات پوری دنیا کے اندر موجود نہیں۔ اس آب حیات کی حقیقت نہ تو کسی اسلامی کتابوں میں موجود ہے، اور نہ کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ ہی سائنس بتاتی ہے۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔